ذرا ایک منظر کا تصور کیجئے، آپ ایک انتہائی مصروف سڑک پر نا ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی، جو کہ آج کل بہت عام بات ہے۔ بالکل، اور گرمی بھی ہے، اور اچانک ایک گاڑی تیزی سے آپ کے آگے آ کر نا کٹ مارتی ہے۔ اور پھر جو غصہ آتا ہے نا۔ بالکل، آپ غصے سے ہارن بجاتے ہیں، پھر اگلی گاڑی کا ڈرائیور شیشہ نیچے کر کے آپ کو کچھ برا بھلا کہتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سڑک پر ایک عجیب سی بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جی، ایک دم سے ماحول ٹینشن والا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ یہ چند سیکنڈ کا واقعہ، یہ سڑک پر دکھائے جانے والا جو غصہ ہے، یہ دراصل بالکل وہی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی تہذیبیں اور سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو کیا ماننے میں آتا ہے؟ بظاہر تو بہت عجیب لگتا ہے سن کر، ہے نا؟ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں نا ہم اسی حیران کن حقیقت کو کھوجنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہمارے یہ جو بظاہر چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے رویے ہیں، یہ دراصل وہ اینٹیں ہیں جن سے پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان صرف ہڈیوں اور گوشت کا نام تو نہیں ہے، مطلب وہ ایک چلتی پھرتی کہانی ہے جس میں ہر مسکراہٹ ایک جملہ ہے اور ہر غصے کا اظہار ایک پورا چیپٹر ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف اس ایک انسان تک محدود نہیں رہتی۔ مطلب اگر ہم اس کو سماجی سائنس اور نفسیات کی اینک سے دیکھیں نا، تو معاشرہ کوئی کنکریٹ سے بنی ہوئی بے جان چیز نہیں ہے۔ جی، یہ سانس لیتا ہوا ایک وجود ہے۔ آپ نے جو اینٹوں کی مثال دی وہ بالکل درست ہے۔ ہمارے رویے واقعی اس معاشرے کی اینٹیں ہیں۔ صحیح۔ اور رویوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز اور شاید خطرناک بات یہ ہے کہ ان کا کوئی مادی وزن نہیں ہوتا۔ مطلب ہم انہیں چھو نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ سچ بولنے یا وعدہ خلافی کرنے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ایک خاموش طاقت کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک پوشیدہ گلو کی طرح۔ بالکل۔ جب لوگ سچ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو یہ رویے ایک ایسا پوشیدہ گلو یا گارا بن جاتے ہیں جو معاشرے کی ان اینٹوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ واہ! اگر یہ اینٹیں کمزور ہوں گی نا، تو باہر سے معاشرہ کتنا ہی چمکدار اور جدید کیوں نہ لگے، وہ اندر سے کھوکھلا ہی ہوگا۔ بالکل، یہ تو بہت زبردست بات کی آپ نے۔ اور اگر یہ رویے واقعی اینٹیں ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اینٹیں آخر بنتی کہاں ہیں؟ جی، ان کی بنیاد کہاں ہے؟ ہاں، ان کی فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے یہ سب ایک فرد سے اور اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب ہم اکثر سنتے آئے ہیں نا کہ گھر انسان کی پہلی تربیت کا ہے۔ بالکل، یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ لیکن میں اس کو ایک روایتی بنیاد یا فاؤنڈیشن کی طرح دیکھنے کے بجائے آج کی ٹیکنالوجی والی زبان میں سمجھنا چاہوں گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا گھر اس کے ذہن میں ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، بہت کمال تشبیہ ہے نا؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں، غصے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر اس گھر کے اندر فرض کریں ہر وقت چیخو پکار ہے، بات بات پر بے عزتی کی جاتی ہے، تو ظاہر بچے پر اثر ہوگا۔ جی، تو اس بچے کے اندر ایک فالٹی آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہو جاتا ہے۔ اب آپ بعد میں اسے جتنی مرضی بڑی ڈگریاں دلوا دیں، جتنی مرضی خوبصورت ایپس انسٹال کر دیں اس کے دماغ میں، وہ کریش کر جائے گا۔ ایگزیکٹلی، جب بھی اس پر کوئی دباؤ آئے گا اس کا سسٹم کریش کر جائے گا۔ یہ جو آپریٹنگ سسٹم والی آپ نے بات کی نا، یہ صورتحال کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک خراب ماحول والے گھر کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف بری عادتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک بایولوجیکل اور نفسیاتی میکانزم ہے۔ مطلب جب ایک بچہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر میں ناانصافی، تانے یا چیخو پکار سنتا ہے نا، تو اس کے دماغ میں کورٹیسول نامی ایک سٹریس ہارمون ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہائی رہتا ہے۔ اوہ، باقاعدہ کیمیکل ریاکشن۔ بالکل، اس کا دماغ ایک سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا ذہن یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے اور یہاں بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یا تو حملہ کر دو یا چھپ جاؤ، یا لڑو یا بھاگو والی بات، فائٹ اور فلائٹ۔ جی ہاں۔ تو جب ایسا بچہ بڑا ہو کر عملی دنیا میں مثلاً سڑک پر یا دفتر میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہر اختلاف کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا، اسی لیے آپ کو سڑکوں پر وہ بلا وجہ کا غصہ نظر آتا ہے جس کا آپ نے شو کے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ غصہ دراصل اس کے بچپن کے اس سروائیول موڈ کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے،
اور میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا۔ جی بتائیے۔ کیا یہ زنجیر واقعی اتنی ہی سیدھی اور حتمی ہے؟ ہم نے تو بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو انتہائی خراب اور ٹاکسک ماحول سے نکلے ہیں، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے والدین جیسی غلطیاں کبھی نہیں دہرائیں گے۔ جی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان کا وہ جو درد ہوتا ہے نا، وہ انہیں انتہائی حساس اور بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ تو کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خراب ماحول ہمیشہ خراب انسان ہی بناتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور انسانی نفسیات کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ انسان اپنے حالات کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور واقعی کچھ لوگ اس درد کو ایک مثبت طاقت میں بدل لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک پورے معاشرے کا یا پوری تہذیب کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جی جی، تو ہمیں یہ بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ استثناء جو ہوتے ہیں، ایکسیپشنز، وہ کبھی اصول نہیں بناتے۔ آئی سی۔ وہ لوگ جو اپنے خراب ماحول سے بغاوت کر کے اچھے بن جاتے ہیں، وہ دراصل غیر معمولی لوگ ہیں۔ مگر کوئی بھی معاشرہ غیر معمولی لوگوں سے نہیں چلتا، بلکہ اکثریتی عام لوگوں سے چلتا ہے۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ سسٹم اکثریتی لوگوں پر بیس کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر ایک سسٹم کے طور پر ہمارے گھروں کا ماحول مجموعی طور پر کمزور ہو جائے نا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ سوسائٹی میں عدم برداشت اور بے چینی پھیلے گی۔ صحیح۔ وہ جو گنتی کے چند لوگ خود کو بدل لیتے ہیں، وہ اس پورے ٹوٹتے ہوئے معاشرتی ڈھانچے کو اکیلے تو نہیں سنبھال سکتے نا۔ بالکل منطقی بات ہے، یعنی اکثریت تو اسی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ باہر آتی ہے جو گھر میں انسٹال ہوا تھا۔ جی ہاں۔ اچھا، اب فرض کریں یہ بچہ اس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ گھر سے نکل کر اسکول جاتا ہے۔ اب یہ ایک نیا ماحول ہے اور اس کے پاس بات چیت کے لیے زبان کا اوزار بھی ہے۔ اسکولوں کو ہم عموماً صرف نصاب یا کتابیں پڑھانے کی جگہ سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت محدود سوچ ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت یہ اسکول یہ رویوں کی فیکٹریاں ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ استاد نے ریاضی کا سوال کیسے سمجھایا، بلکہ بات یہ ہے کہ جب اس بچے نے وہ سوال غلط کیا تو استاد کا رد عمل کیا تھا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کیا استاد نے پوری کلاس کے سامنے اس کی بے عزتی کی، یا اسے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا غلطی کرنا بھی سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے؟ بالکل، اور یہیں پر وہ جو آپ نے کہا نا، زبان کا اوزار، اس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ زبان کو اگر ہم احساسات کا لباس کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ احساسات کا لباس، واہ! جی دیکھیں، آپ کا لباس بتاتا ہے کہ آپ کس موڈ میں ہیں یا کس موقع پر جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر کلاس روم کی اسی صورتحال کو لے لیں۔ اگر ایک طالب علم کوئی غلط جواب دیتا ہے اور استاد فوراً کہتا ہے تم بالکل غلط ہو، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ تو بچہ ڈر جائے گا۔ جی، یہ جملہ اس بچے کے ذہن میں فوراً ایک دفاعی دیوار کھڑی کر دے گا۔ وہ بچہ سیکھنا بند کر دے گا اور بس خود کو بچانے کی فکر میں لگ جائے گا۔ لیکن اگر وہی استاد کہے کہ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، لیکن شاید ہم اسے کسی اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو بات وہی ہے، مگر انداز بدل گیا۔ بالکل۔ اب آپ نے دیوار کے بجائے ایک پل بنا دیا ہے۔ اب وہ بچہ محسوس کرے گا کہ اس کی عزت نفس محفوظ ہے۔ اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اسکول کے اندر بچے کو واقعی مہذب بناتی ہیں۔ لیکن رکیں ذرا، یہاں میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بننا چاہوں گا۔ جی جی ضرور۔ یہ جو ہم ہر چیز کو اتنی نرمی اور عزت نفس سے جوڑ رہے ہیں، تو کیا اسکولوں میں یا عام زندگی میں بھی کبھی کبھار سختی کرنا نظم و ضبط کے لیے ضروری نہیں ہوتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ہر غلطی پر یہ کہیں گے کہ واہ کیا دلچسپ زاویہ ہے، تو کیا ہم رویوں کی اس نرمی کے چکر میں ڈسپلن کی قربانی تو نہیں دے رہے؟ یہ بہت کلاسک بحث ہے جو ہم ہر دور میں سنتے ہیں۔ ہاں، پھر تو ہر بچہ اپنی منمانی کرے گا نا۔ نہیں، دیکھیں، اس الجھن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سختی اور رہنمائی کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اصولوں کا سخت اور واضح ہونا بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان اصولوں پر عمل کروانے کا طریقہ وہ ہتک آمیز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بے عزتی نہ ہو۔ بالکل، سختی جس میں چیخنا یا بے عزتی شامل ہو، وہ صرف اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک ڈنڈا سر پر ہو۔ صحیح۔ یہ صرف خوف پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہی استاد کلاس سے باہر جائے گا، بچے دوبارہ شور مچائیں گے کیونکہ خوف ختم ہو گیا۔ یہ بات تو ہے۔
لیکن دوسری طرف جب آپ حدود واضح کرتے ہیں مگر پوری عزت کے ساتھ تو آپ احترام پیدا کرتے ہیں، اور جب احترام پیدا ہوتا ہے تو بچہ اس وقت بھی اصول نہیں توڑتا جب کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ واہ کیا بات ہے! اور مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسکولوں میں نقل مارنے کو ہم سمارٹنس سمجھنے لگیں اور اساتذہ سے بدتمیزی کو کانفیڈنس کا نام دے دیں۔ بالکل، یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے۔ اگر رویوں کی اس فیکٹری میں ایسے معیار سیٹ ہو جائے نا تو پھر وہاں سے ڈگریاں تو نکلتی ہیں مگر انسان نہیں۔ واہ، خوف اور احترام کا یہ فرق واقعی بہت گہرا ہے۔ مطلب ہم جو بو رہے ہیں ہم وہی کاٹیں گے۔ جی بالکل۔ اب یہاں سے نا یہ بحث واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ بچے جو اب بڑے ہو چکے ہیں یہ اپنے اپنے رویے اور اپنا اپنا وہ آپریٹنگ سسٹم لے کر پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں۔ جی۔ اور آج کے دور میں وہ پریکٹیکل لائف زیادہ تر تو ڈیجیٹل ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا وہ نیا میدان ہے جہاں یہ سارے رویے ایک ساتھ آ کر ٹکراتے ہیں۔ بالکل، اور وہاں سب کچھ بہت اوپن ہوتا ہے۔ جیسا ہی ہے۔ اور جب ہم ان انفرادی رویوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کرپشن ہو، ٹریفک کے مسائل ہو یا پھر سائبر بلنگ ہو، تو ہمارا پہلا اور سب سے فوری مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ حکومت کو سخت قانون بنانا چاہیے۔ جی، ہم ہمیشہ قانون کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کو ایک جادو کی چھڑی ہے جسے بس گھمایا جائے گا اور راتوں رات لوگ ایماندار اور تہذیب یافتہ ہو جائیں گے۔ اور یقین کریں یہی اس پورے مسئلے کو سمجھنے میں ہماری سب سے بڑی اور بنیادی غلطی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ معاشرہ قانون سے نہیں چلتا، معاشرہ رویوں سے چلتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا کلیم ہے۔ اس بات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھیں۔ قانون اصل میں کیا ہے؟ قانون ایک باڑ کی طرح ہے، ایک فینس۔ صحیح۔ آپ اپنے گھر کے ارد گرد ایک باڑ لگاتے ہیں تاکہ کوئی اکا تکا جانور یا چور اندر نہ آ سکے۔ جی۔ لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر موجود لوگ ہی گھر کو آگ لگانے پر تل جائیں تو وہ باڑ باہر سے کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح معاشرے کو چلانے والا جو اصل انجن ہے نا، وہ لوگوں کے اندر کی اخلاقیات اور ان کے انفرادی رویے ہی ہیں۔ اس کی تو سب سے بہترین مثال ٹریفک کے قانون ہے۔ جی کیسے؟ اگر ہم سب یہ طے کر لینا کہ لال بتی پر رکنا ہماری کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم سب کے سب سگنل توڑنا شروع کر دیں تو ریاست کتنے پولیس والے کھڑے کر سکتی ہے وہاں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا ہر گاڑی کے ساتھ ایک پولیس والا بٹھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ناممکن ہے۔ ٹریفک کا نظام اس لیے چلتا ہے کیونکہ 90% لوگ خود سے اپنے اچھے رویے اور شعور کی وجہ سے بریک پر پاؤں رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ قانون تو صرف ان 10% لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو اصول توڑتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ آپ قانون کے ذریعے کسی کو سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جب ایک معاشرے میں نا جھوٹ بولنا ایک معمول کی بات بن جائے یا رشوت لینے کو ایک مجبوری یا ہنر سمجھ لیا جائے، جو کہ ہوتا ہے اکثر، تو پھر دنیا کی کوئی بھی پارلیمنٹ ایسا قانون پاس نہیں کر سکتی جو اس معاشرے کو اندر سے گلنے سڑنے سے بچا سکے۔ کیا بات ہے! اخلاقی مدد کر رہے ہوں۔ صحیح۔ اور آپ دیکھیں یہی چیز بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ قوموں کے عالمی رویے کیا ہیں؟ کچھ قومیں انصاف پسند ہوتی ہیں۔ جی، کچھ قوموں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف، برابری اور کمزوروں کے حقوق کو اہمیت دیتی ہیں، اور کچھ قومیں صرف طاقت کو، چاہے وہ معاشی ہو یا فوجی، اسے اپنا حق سمجھتی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اجتماعی رویے مل کر پھر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کا جو اوور آل عالمی کلچر ہے وہ کیسا ہوگا۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ مطلب اس سب کا آخر نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے گھر دیکھ لیا، اسکول دیکھ لیا اور قانون سب کو سمجھ لیا، لیکن اگر ہم آج کے اس جدید انسان کا موازنہ تھوڑا سا پیچھے جا کر اپنی تاریخ سے یا بالخصوص اسلامی اقدار سے کریں نا تو تصویر بہت مختلف نظر آتی ہے۔ جی بالکل مختلف ہے۔ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ عبادات سے بھی زیادہ اخلاقیات اور رویوں پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ تو بنیادی بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سچائی، امانت داری اور عاجزی ہی اصل پیمانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ بے شک۔ یعنی ایک شخص کے بہترین ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے سجدوں کی لمبائی سے زیادہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے، اپنے ماتحتوں سے کیسے پیش آتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن جب ہم آج دیکھتے ہیں نا تو ایک بہت عجیب سا تضاد یا پیراڈاکس نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ آج ہمارے پاس معلومات کے پہاڑ ہیں، ہم نے چاند اور مریخ پر مشینیں بھیج دی ہیں،
انٹرنیٹ کی بدولت دنیا بھر کا علم ہماری جیب میں رکھے ایک چھوٹے سے اسمارٹ فون میں ہے، بالکل، ہم ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس رابطے کے 100 طریقے ہیں، لیکن ہم جذباتی طور پر پہلے سے زیادہ تنہا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ مادی سہولتیں آج اتنی ہیں کہ پرانے زمانوں کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، لیکن ہمارے اندر سے شکر گزاری کا جو جذبہ ہے نا، وہ مر چکا ہے۔ جی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مادی ترقی اور یہ ٹیکنالوجی ہی ہمارے رویوں کی اس تنزلی کا اصل سبب بن رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو تضاد آپ نے بیان کیا ہے نا، یہ آج کی 21ویں صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور اس کی جو جڑ ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم نے علم یعنی نالج اور رویوں یا حکمت جسے وزڈم کہتے ہیں اس کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، نالج اور وزڈم کا فرق؟ جی، علم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک ایٹم کو توڑ کر اس میں سے بے پناہ توانائی کیسے نکالی جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن رویہ، اخلاق یا حکمت یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس توانائی سے شہروں کو روشن کرنا ہے یا ان پر ایٹم بم گرا کر انہیں خاک میں ملانا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ ہم نے پچھلی ایک صدی میں انفارمیشن اور ٹیکنالوجی میں تو اندھا دھند ترقی کر لی، جی۔ لیکن ہم ان جذباتی اور اخلاقی رویوں کو اپ گریڈ کرنا ہی بھول گئے جو اس ٹیکنالوجی کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھے۔ مطلب ٹیکنالوجی آگے نکل گئی اور ہم جذباتی طور پر پیچھے رہ گئے۔ ایگزیکٹلی، ہمارے پاس اب ڈیٹا کا ایک سیلاب ہے، ہر سیکنڈ بعد ایک نئی خبر ہمارے فون پر آتی ہے۔ جی بالکل، نوٹیفیکیشنز رکتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا دماغ اور ہمارا جو احساساتی نظام ہے وہ اتنی تیزی سے چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے معلومات کی اس بھرمار نے ہمیں سمجھدار بنانے کے بجائے الٹا بے صبر اور چڑچڑا بنا دیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ ہم مذہب کو بھی اب صرف رسومات کی حد تک ادا کرتے ہیں، لیکن ان رسومات سے جو صبر، سچائی اور دیانتداری ہمارے روزمرہ کے رویے میں آنی چاہیے تھی نا، وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ بالکل، وہ ہم نے اپنے پریکٹیکل لائف سے نکال دی ہے۔ علم اور رویے کا یہ جو بڑھتا ہوا فاصلہ ہے نا، یہی وہ اصل بیماری ہے۔ یہ تو بہت گہری اور کسی حد تک خوفناک حقیقت ہے جو آپ نے بتائی۔ تو پھر اس سنگین صورتحال کا حل کیا ہے؟ جب سب کچھ اتنا الجھ چکا ہے، آپریٹنگ سسٹم خراب ہو چکے ہیں، رویوں کی فیکٹریوں میں مسائل ہیں، تو کیا اب ہمیں سڑکوں پر نکل کر کسی بہت بڑے خونی انقلاب کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس پورے سسٹم کو زمین بوس کر کے دوبارہ بنانا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی تو اس پوری گفتگو کا سب سے خوبصورت اور امید افزا پہلو ہے۔ اچھا؟ معاشروں کو ٹھیک کرنے کے لیے خونی انقلابات کی نہیں بلکہ رویوں کے ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایولیوشن کی؟ رویوں کا ارتقاء۔ اور یہ ارتقاء کوئی حکومت نہیں لائے گی، یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر خود کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، شعور پیدا کرنا، یعنی یہ ماننا کہ میرا چھوٹا سا عمل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جی۔ دوسرا، تربیت پر توجہ دینا، یعنی گھر اور اسکول کا مل کر کام کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ستون یہ ہے کہ آپ کو خود ایک عملی مثال بننا ہوگا۔ مطلب صرف باتیں نہیں کرنی؟ بالکل، لوگ تقریروں سے یا نصیحتوں سے نہیں بدلتے، لوگ آپ کا عمل دیکھ کر بدلتے ہیں۔ ایک سچ، ایک معافی یا ایک مسکراہٹ، ان سب کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل، اور مجھے تو یہ بات سن کر نا وہ بٹرفلائی ایفیکٹ یاد آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کسی دور جنگل میں ایک تتلی کے پر پھڑپھڑانے سے ہوا میں جو معمولی سی تبدیلی آتی ہے وہ ہزاروں میل دور جا کر ایک بہت بڑا طوفان بن سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا ہمارے رویے بھی ایسے ہی ہیں کہ فرض کریں میں نے آج صبح ٹریفک میں کسی کو مسکرا کر راستہ دے دیا اور اس ایک چھوٹے سے عمل نے پورے شہر کے موڈ پر کوئی اثر ڈال دیا؟ یہ تشبیہ بہت کمال کی ہے آپ کی، لیکن میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کروں گی۔ جی فرمائیں۔ جو موسم کا بٹرفلائی ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ بے ترتیب یا رینڈم ہوتا ہے، لیکن انسانی رویوں کا جو ایفیکٹ ہے وہ باقاعدہ الگورتھمک ہوتا ہے۔ الگورتھمک؟ وہ کیسے؟ مطلب وہ کاپی ہوتا ہے۔ رویے ایک متعدی بیماری کی طرح پھیلتے ہیں۔ بیہیویئر میکس کلچر اینڈ کلچر میکس سوسائٹی، یعنی رویے کلچر بناتے ہیں اور کلچر معاشرہ بناتا ہے۔ واہ! جب آپ کسی پر غصہ کرتے ہیں نا، تو آپ صرف اپنا غصہ نہیں نکال رہے ہوتے
آپ دراصل اس شخص کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اگلے بندے پر جا کر غصہ کرے۔ تو یہ ایک پوری چین بن جاتی ہے۔ بالکل، لیکن اسی طرح جب آپ اپنی کسی غلطی پر سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ اس غصے کی چین کو وہیں توڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ آپ اس شخص کے اندر ایک نرمی پیدا کرتے ہیں جو وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ اور سوچیں، جب لاکھوں لوگ روزانہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مثبت فیصلے کرتے ہیں نا، تو پورا کلچر خود بخود مہذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تو اصل ترقی ہے جو ہمیں چاہیے۔ کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا واقعی کتنا ضروری ہے کہ ان کا ہر چھوٹا عمل، ان کی ہر بات اور ان کا ہر رد عمل اس بڑی معاشرتی عمارت کی ایک لازمی اینٹ ہے۔ جی، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کا کوئی عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ معاشرہ بدلنے کے لیے ہمیں واقعی باہر کی دنیا میں انقلاب لانے سے پہلے اپنے اندر کے رویوں کی مشینری کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بالکل۔ آج کی ہماری اس گفتگو اور اس تفصیلی جائزے میں ہم نے یہی سمجھا کہ کیسے گھر کے مدرسے سے لے کر اسکولوں کی فیکٹریوں تک اور پھر قوانین سے لے کر عالمی سطح تک ہر چیز کی بنیاد صرف اور صرف ہمارے روزمرہ کے رویے ہیں۔ جی، یہی اصل پیغام ہے۔ لیکن جاتے جاتے آج کی اس پوری زبردست گفتگو کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور بہت اہم سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جی۔ ذرا سوچیے گا ضرور۔ ہم نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے رویے کاپی ہوتے ہیں اور پھر وہ کلچر بناتے ہیں۔ جی، بالکل کہا۔ اب آج کے اس ڈیجیٹل دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور وہ تمام الگوریدمز جو ہمارا ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں، وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے انہی رویوں کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت گہرا زاویہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارا غصہ، ہماری بحثیں، ہماری عدم برداشت، یہ مشینیں ان سب کا بہت بغور مشاہدہ کر رہی ہیں اور ہم سے سیکھ رہی ہیں۔ بالکل سیکھ رہی ہیں۔ تو اگر ہمارے آج کے رویے ہمارے آج کے اس انسانی معاشرے کو بنا رہے ہیں، تو سوچیں کل جب یہ AI سسٹم ہمارے فیصلوں میں شامل ہوں گے تو وہ کیسی تہذیب کی بنیاد رکھیں گے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم اپنے ان موجودہ نفرت انگیز اور بے صبر رویوں سے مستقبل کی ان طاقتور مشینوں کو ایک مہذب معاشرہ بنانا سکھا رہے ہیں، یا ہم انہیں اپنے ہی ہاتھوں تباہی کا سبق دے رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔